बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और बुरी खबर के साथ। इमरान खान साहब की हुकूमत, नए पाकिस्तान वाली हुकूमत, जिसने 47 अरब डॉलर, 47 जिसको कहते हैं बिलियन डॉलर, ये मुंह भर आता है ये कहते हुए वो मनसूबा जिसको हम सी पैक कहते हैं को तेल करने के बाद अब वो पेशे खिदमत है। रोज वेल्ट होटल टीदियान कंपनी मालिक हो चुकी है। हम जो मासूम जानवर थे, मतलब वो हम तो तरठे हुए थे, डरे हुए थे कि ये रोज वेल्ट होटल जो है ये बिकना तो है, ये वो ना ले जाए अपना कौन, जुल्फी बुखारी साहब। लेकिन कल मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है अली रज़ा, दी न्यूज़ में वो रिपोर्टर हैं। उन्होंने मुझे एक, ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये उन्होंने वो गूगल किया, उनको एम बैठे बैठे बीमारी होती है ना रिपोर्टरों को, तो वो अपनी यानी कह लें कि वो जो खोज लगाने वाली बीमारी, उसके तहत कि यार ये रोज वेल्ट होटल की वो जो PIA की मलकियत है, एक स्क्रब होटल कोई इस तरह का नाम है, वो भी PIA की मलकियत है। और वो पिछले दिनों शोर था कि यार कि ये कुछ रेनोवेशन हो रही, पता नहीं कुछ हो रहा है, ये वाला चक्कर था। और बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद आरिफ नकवी साहब, मैंने वो बात की ना कि जुल्फी बुखारी, उन्होंने कहा जुल्फी बुखारी आरिफ नकवी एक ही रैकेट है। और आरिफ नकवी साहब जो हैं वो फ्रंट मैन हैं उनके, वो जो गेट्स साहब है ना, बिल गेट्स साहब, हाँ यही नाम है उनका, तो उनके वो फ्रंट मैन तस्वर किए जाते हैं। और एक पाकिस्तान के सहाफ़ी को जान के लाले पड़े रहे, वो भाग के इंग्लैंड पहुंच गया। वो कहता है इन्ने लम्बे हाथ ने पैन मैनू इंग्लैंड भी मरवा सकती है वाली कौम, यानी कि ये आरिफ नकवी एंड कंपनी जो रैकेट है, और जिसका फ्रंट मैन इस वक्त वो जी ताबिश गौहर साहब, गालिबन यही नाम है, वो इस वक्त जो है वो एक और फ्रंट मैन जो था IPPs में का फ्रंट मैन मुशीर था वज़ीर आज़म साहब का, जिसको हटाया गया, बाबर, क्या नाम था जी, बाबर समथिंग था कोई नाम उनका, नदीम बाबर या बाबर नदीम, इस तरह का नाम है। तो वो हटाए गए और उनकी जगह पे एक और फ्रंट मैन आ गया। बात कहीं की कहीं निकल जाएगी, फ्रंट मैन की हुकूमत है। पॉइंट समझे इसका। तो आपके जो असासे थे जिन पे आपको फ़ख्र होता था, रोज वेल्ट होटल, वो हमारा अमेरिका में जनाब क्या बात है, उसकी मलकियत जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है बाहुक्म अदालत केड़ी है, अदालत है जनाब ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की अदालत ने जनवरी 2021 में जो न्यूयॉर्क के रोज वेल्ट होटल है और पेरिस में हमारा है स्क्रब होटल, ये दोनों जो हैं ये PIA की मलकियत थे। इनके शेयर जो हैं वो टीदियान कंपनी, आपको याद होगा रेकोडेक एक मनसूबा होता था, मतलब ये कोई आसेब है कि क्या है कि ये पता नहीं क्या बस्ता है पाकिस्तान की रियासत के अंदर, कोई पता नहीं अजीबोगरीब मखलूक है। नवाज शरीफ तो उसको खलाई मखलूक का नाम देते थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आती इसको क्या, कोई आसेब ही कहा जा सकता है, खलाई मखलूक को क्या कहें हम, आसेब है कि यहाँ पर जो भी आबाद करने आता है वो बर्बाद करके चला जाता है या उसके हाथों में बर्बाद करवा दिया जाता है। पहले वो था CPEC जी, नस्लें बदल जाएंगी, गेम चेंजर है, ये है वो है, ठुड्डा करा दिया पाकिस्तान को। और ठुड्डा करवाने वाले में कौन थे, मतलब ये कि हमारी दिहाड़ियाँ लग जाएं, और अमेरिका के स्टेक होल्डर और क्या थे, मतलब आसिम बाजवा साहब का जो बिज़नेस है वो 99 कंपनियाँ वो कहाँ पे आबाद हैं, बाजको एंड कंपनी, और उनको हमने हेड बनाया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने पहले कहा था कि अगर मैं वो शुरू में अगर याद करें भरा दियाँ गल्लां तो फिर तुहानूं याद आन गियां कि मैंने पहले कहा था कि अगर ये CPEC चलना है तो फिर आसिम बाजवा CPEC के सरबराह नहीं रह सकते, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हो ही नहीं सकता। अगर CPEC ने चलना है तो आसिम सलीम बाजवा इसके सरबराह नहीं रह सकते। दो वजूहात थी, दो वजूहात की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा था। पहली वजह कि उनका सारा का सारा बिजनेस अमेरिका में है और वो अमेरिका में डॉलर छपे जा रहे हैं, कारोबार बढ़ाए जा रहे हैं। और दूसरा उनका जो इंटरेस्ट तो नहीं कहना चाहिए कि, जिसको कहना चाहिए कि पुरस्कारियत, कि उनके जितने मुलाजिम थे उनमें से 90% कहे जाते हैं या 80% कहे जाते हैं वो सारे के सारे इंडियन नेशनल हैं या इंडियन ओरिजिन के, वो सारे के सारे मुलाजिम हैं, अमेरिकन होंगे लेकिन वो मोस्टली इंडियन हैं। तो क्या अब कमाल देखें कि इंडिया भी CPEC के ख़िलाफ़, अमेरिका भी CPEC के ख़िलाफ़, आसिम बाजवा हेड, तो इसका बैठना मतलब क्या इसको कहेंगे कि वो अंधों को भी नज़र आ रहा था।
بیٹھنا ہی تھا اس پروجیکٹ نے، اور ایران کو اگر شامل کیا، ان کو پتا تھا کہ وہ پھر وہ ایک ٹیلی فون کال والی نہیں جی، وہ ایران نے کہی، وہ چین نے کہی یا ایران نے کہی، بات تو غلط نہیں کہی، ایک بات تو یہ طے ہے۔ اور دوسری بات کہ پھر وہ ریکوڈک والا منصوبہ 1993 میں اس وقت کی نگران حکومت معین قریشی صاحب نے یہ منصوبہ کسی کمپنی کے ساتھ کیا، وہ ہوتا ہوا 2006 میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں ریکوڈک نامی کمپنی تک منتقل ہوا، اور پھر یہاں پر ایک واویلا اٹھ گیا کہ جی سونا نکلا، تانبا نہیں، پاکستان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، وہاں سے سونا نکلنا ہے، ہم خود سونا نکالیں گے۔ یہاں پہ جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں نا، جو چنیوٹ سے وہ کوئلہ نکال رہے تھے، تھر کے پتہ نہیں کتنے ایٹم بم کے ڈنڈے سن، وہ ہمارے جو ہیں وہ سمر مبارک مند ٹائپ کے لوگ، جنہوں نے پتہ نہیں کس پارٹی کو بیوقوف بنایا، اور کہاں سے ان کے نام پر یا ان کے بولپن میں کسی شریف آدمی کے اوپر کوئی الزام نہیں دیتا، لیکن اس طرح کی گیموں کے پیچھے اکانومی ہوتی ہے، اکنامکس ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ تو وہ جناب ہم نے شور ہمارا اٹھا، اور جو ایک پیٹ تھا پاکستان کا، افتخار چودھری صاحب کا پیٹ مبارک، اس پیٹ میں پاکستان کی محبت کے مروڑ اٹھا کرتے تھے۔ ایک مروڑ اٹھا تھا سٹیل مل کا، اور انہوں نے نوٹس لے کے وہ سٹیل مل کا تھا کہ نہیں یہ اس کی نجکاری نہیں ہم نے ہونے دینی، تو چلا لو تسی، وہ سمجھ رہے ہیں نا۔ پھر دوسرا ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھا ریکوڈک کا کہ یہ تو پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، یہ کس نے کہا تھا، یہ کس نے کیا، ہم تو یہ کام فوج سے کرا سکتے ہیں، یہ اس کام فلاں یہ کر سکتے ہیں، مائننگ یہ کر سکتے ہیں، یہ سونا پاکستان کا سونا لوٹ کے لے جائیں گے۔ بلوچستان والے بیچارے ہمارے بلوچی بھائی وکھرے پریشان ہوتے تھے، دیکھو سائیں یہ ہمارا حق اٹھا، وہ پتہ نہیں سائیں کہتے کہ نہیں کہتے، لیکن وہ اب یہ بلوچستان کا پیسہ، زمین جو ہے، یہ معدنیات یہ اٹھا کے باہر لے جائیں گے، اور پتہ نہیں کس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ جی کہ آپ نے ریفائننگ یہاں پہ کرنی ہے، ہمارے سامنے کرنی ہے، سونا جتنا نکلے ہمیں نظر آئے۔ معاہدے کی خلاف ورزیاں ہونا شروع ہوئی، سپریم کورٹ نے وہ معاہدہ اڑایا، وہ ٹیدیان کمپنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلی گئی، اور ہمیں جناب 5.8 وہ کا جو منصوبہ تھا $1 ٹریلین کا، ہاں جی اسی طرح ہی کے تھا، تو وہ جناب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بھی جو ہے وہ بھی تیل ہو گیا، وہ کمپنی کو ہم نے بھگا دیا، اور ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے۔ اب وہ جو ہے ہمارے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں، تو وہ ہمیں ریلیف تھوڑا سا ملا تھا کہ مئی تک ہم نے وہ ان کو پیسے دینے ہیں 5.8 ارب روپے، یہ ہمیں حکم امتناعی ملا تھا اور ریلیف آیا تھا تھوڑا سا، لیکن 5.8 ارب ڈالر، سوری میں روپے کہہ گیا، 5.8 ارب ڈالر جرمانہ۔ یہ اب میرا مطلب ہے کہ ان کی کھال اتاری جائے، وہ جو ہمدرد تھے پاکستان کے افتخار چودھری صاحب، مطلب اپنا کام نہیں کرنا، دوجے کماں جی ٹنگا ڈانیاں نے، تو یہ 5.8 روپے سپریم کورٹ کے اوپر، پھر ارب روپے کہہ دینا غریب آدمی، تو مجھے ڈالر نکل دے نہیں، 5.8 ارب ڈالر، پروڈیوسر صاحب دیکھ کے ہنس رہے ہیں، 5.8 ارب ڈالر، یہ کس کی میرے منہ نکلنا، کس سے نکالیں ہم، کہاں سے لے کے آئیں؟ تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ حکومت ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم نے جو بھی اس ریاست نے جتنی بھی اس کی کوتاہیاں تھیں، اس کی کجرویاں تھیں، اور جو بھی پہلے وہ براڈ شیٹ والا، وہ تو عمران خان کا قصور نہیں ہے نا اس حکومت کا، مطلب ریاست نے ایک بندہ ڈھونڈا، قربانی کا بکرا ڈھونڈا کہ وہ جنہوں کو عقل، موت تو خیر نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر معاف کرے منو، مطلب جس کو کہتے ہیں نہ عقل نہ اور کچھ، نہ عقل نہ نہیں، شکل تو خیر ہے، اس کو آپ عقل ہی کہہ لیں کہ جس کو عقل ہے نہ کچھ اور ہے، یوں کہہ لیں، اور وہ اپنی سادگی میں مارا گیا کہ میں پاکستان کو یوں کر دوں گا، میں بدل دوں گا پاکستان، پتہ نہیں کس نے اس کو جناب وہ چابی لگائی، اور پتہ نہیں کس نے اس کو کیا کہانی کرائی، یا اس نے کوئی کرائی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ کسی کی کوتاہیاں عمران خان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں، اور وہ بیچارہ شوق سے، میرا خیال وہ پڑھتا ہی نہیں، یہ تو ہوا ہے نا کہ وہ کیا تھے جی، اپنا سوشل میڈیا پہ جو پابندیاں ایک دفعہ یہ لگانے لگی تھی، جو کیبنٹ تھی، شور پڑ گیا، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کتھوں ہے کنے کیتا، تو وہ فواد چوہدری نے بتایا کہ حضور اعلیٰ یہ رپورٹڈلی ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بتایا حضور یہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے، تو انہوں نے کہا یہ کب کیا ہے کابینہ نے، تو انہوں نے کہا سر یہ جو پچھلا اجلاس ہوا تھا نا اس میں کابینہ نے وہ، کیونکہ سارا ایجنڈا تو ڈسکس ہوتا نہیں، تو ہم نے تو ایجنڈا بھی کابینہ پورا نہیں دیکھتی، تو وہ سائن کر کے ایسی بھیج دیتا۔ تو پھر عمران خان صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا
کہ ان کو کہیں کہ یار کہ ہم سے ایڈے تو بلڈرانہ مرواؤ، تو پھر وہ انہوں نے واپس لیا تھا. تو پتہ نہیں عمران خان صاحب کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ، اسی لیے کہتے ہیں وہ اناڑی ہیں. اور جو جہالت ہے وہ جس کو آپ کہیں گے لا علمی، وہ کسی کے جو ہے وہ کیا کہیں گے جی کہ کسی کی بریت کا سامان یا جواز نہیں ہو سکتی. پوائنٹ صرف اس میں اتنا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں پہلے براڈ شیٹ والا چھکا لگایا تھا اور ریاستی اداروں نے لگایا تھا، اور جس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. وہ ایک کمیشن بھی بنا کے دیکھ لیا ہم نے، اور کمیشن بھی اس کا بنایا وہ اپنے جو جسٹس تھے عظمت سعید صاحب، جو خود شریک جرم تھے. مطلب وہ کیا پتہ دیں گے مجرموں کا، وہ تو خود شریک جرم تھے. تو پھر وہ کمیشن کی بھی آئیں بائیں شائیں والی رپورٹ ہے، اگر آپ پڑھیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ان کو کہا کیا گیا تھا اور یہ سب کون سا کٹ کے لے کے آئے ہیں. اور اسی طرح جس طرح آپ کو براڈ شیٹ کی سمجھ نہیں آئی، جس طرح ہمیں 47 ارب ڈالر کے منصوبے سی پیک سے کک آؤٹ ہونے کی سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کس طرح ٹھڈا ہوا یا ہم نے ٹھڈا کروایا، یا ہم نے کس طرح چائنا کی وہ کیا کہتے ہیں مطلب کہ وہ چھرا گھونپا یا ان کے مفادات کے اوپر ہم نے پیرا نہیں دیا، بات کر کے ہم اس بات پر اس طرح سے سٹینڈ نہیں کر سکے، یا جو بھی کہہ لیں. یہ تو ابھی تک پاکستان کی گورنمنٹ نے اس پر ابھی تک ہماری جو وزارت خارجہ اس نے کوئی ابھی تک اپنا موقف پیش نہیں کیا کہ جی کہ یہ چائنا کا جو ہے وہ سی پیک میں شامل ہونا، کوآپریشن جو ہے 25 سال کا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، چائنا کیا آیا، چائنا کے آنے سے پاکستان جو ہے وہ کیا ابھی تک موجود ہے، اس کے مفادات کو کوئی زخم پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، کوئی گزند آئے گی کہ نہیں آئے گی. ابھی تک ہماری ریاست تو اس پر کوئی لب کشائی نہیں کر رہی، خاموشی طاری ہے. تو تیسرا یہ سٹ بج گئی جناب روز ویلٹ ہوٹل کی، اور میرا خیال ہے کہ اس کا بھی ہم چیک کرتے ہیں، وہ جو فرانس والا ہوٹل تھا PIA کا. تو بس یہی ہماری کہانی ہے، یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے احساسوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ جو قوم کو بچانے، جو قوم کو تارنے کے لیے جو مسیحا لایا گیا تھا وہ اصل میں کیوں لایا گیا تھا، کون سے ایسے کام ہیں. میں وہ اب اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ موضوع سے ہٹ جائے گا کہ آج وہ جو چین والا یہ جو کشمیر کو فراموش کر کے ہم نے پھر وہ نمی جپھی ڈال دی ہے کہ اب ہم کپاس بھی منگوائیں گے، اور پتہ نہیں اور بھی ایک چیز ہے وہ منگوائیں گے انڈیا سے، تو گل ختم. تو عمران خان صاحب کی حکومت کسی خاص ایجنڈے کے تحت لائی گئی تھی اور وہ ایجنڈا پورا ہو رہا ہے. بہت سی جو ملبے جو ہیں وہ کوئی کسی گردن پر ڈالنے تھے، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے بھول پن میں بیچارے اپنی سادگی میں اپنی گردن جو ہے وہ ٹوکے کے اندر دے چکے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.